نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقولوا للناس حسنا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید پہلے پارے سے ایک آیہ مقدسہ کا تھوڑا سا حصہ تلاوت کیا ہے۔ کہ لوگوں سے گفتگو کرو تو اچھی گفتگو کرو، بھلائی کی گفتگو کرو، ایک دوسرے کے فائدے کی گفتگو کرو، اور اسی بات پہ فائدہ کس بات میں ہے تو اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ضرور تمہارے پاس اگر کوئی اچھی چیز، اچھا کردار، اچھی گفتگو وہ دیکھنا چاہتے ہو تو اللہ نے فرمایا وہ میرے رسول کا اسوہ حسنہ ہے۔ گفتار میں، رفتار میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرے نبی کی ہر بات کو تم اپنا لو، اس میں فائدہ ہے، اس میں تمہارے لیے بلندی ہے، اس میں تمہارے لیے وسعت ہے، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ اور پھر پڑھے لکھے با تہذیب لوگوں کو قرآن پڑھنے کا ضرور حکم دیا، لیکن اکثر پڑھے لکھے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کو قرآن پاک نہیں آتا، نماز جنازہ نہیں آتا کہ وہ اپنے باپ کا نماز جنازہ بھی پڑھا سکے۔ وہ انہوں نے مولویوں کے ذمہ لگا دیا کہ یہ کام مولویوں کا ہے، مولوی کریں، مولوی اس میں مریں جئیں، ان کی بلا جانے۔ انہیں یہ آتا کہ کسی نے مقدمہ دائر کر دیا تو مولوی کو پکڑ کے اندر کر دو، کسی اور نے قرآن پاک کی یا رسول اللہ کی گستاخی کی تو علماء کرام نے مسلمانوں کو کہا احتجاج کے لیے نکلے لوگ، اس میں کوئی نقصان ہو گیا، کوئی لڑائی ہوگی، کوئی جھگڑا ہو گیا، بندے مر گئے، اب اس میں بھی خاص طور پہ آج کل کی جو عدلیہ ہے وہ کس طرح کی ہے، چاہے قرآن کے گستاخ ہوں ان سے بھی وہ رشوت لے لیتے ہیں، لے رہے ہوتے ہیں۔ پکڑا گیا، دیکھا گیا، کئی ججز کو سزائیں بھی ہوئی، کیونکہ میں جیل خانہ جات سے وابستہ رہا ہوں۔ ججز آئے ہیں، پھر جب سزا ہو جاتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں قاری صاحب ہمارا امتحان دوا دو ناظرہ قرآن کا، تاکہ ہمیں ناظرہ قرآن کی معافی مل جائے۔ ہیں جج پاکستان کے پڑھے لکھے لوگ، ناظرہ قرآن پاک نہیں آتا،
ناظرہ قرآن پاک نہیں آتا، ججز کو نماز جنازہ سن لو، ججز کو نہیں آتا۔ اب یہ کام کن کا تھا؟ عوام کو سنبھالنا کام کن کا تھا؟ مولویوں کا نہیں، یہ خود مولوی بنتے، اللہ کے گھر میں عدالت لگاتے، وہیں اٹھتے نماز پڑھاتے۔ ہمارے تھانے دار، تھانہ پورا مسجد میں ہوتا، ہم تو مسلمان ہیں نا، ہم تو کافر تو نہیں، ہم تو کافروں والا کردار اپنائے ہوئے ہیں۔ تھانے دار کو مسجد میں بھیج دے، چل بھی وہاں لوگوں کو دیکھ، چاہے مجرم ہے، کوئی کتنا پاپی ہے، مسجد میں بلاؤ، مسجد میں آئے گا، ہو سکتا ہے سچ بول لے، سچ بولنے سے رشوت نہیں ملتی، وہ جھوٹ بولنے کے نئے نئے طریقے بتاتے ہیں۔ یہ مولانا محمد علی انجینئر کب کا علماء کرام کے خلاف بھونک رہا ہے، کب کا؟ بھائی اتنے سالوں کا تو بھی بھونک رہا ہے، تو ہی اسلام لے آ۔ جو ہمارے چیف بنتے ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف، وہ ہمارا پہلا پہیا ہوتا ہے کہ وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان کو وہ ہمارے ججز کو کہہ دیں کہ اسلامی قانون نافذ کرو۔ ججز کو جب خود قرآن ہی نہیں آتا، خود نماز نہیں آتی، نماز جنازہ نہیں آتی، وہ ہمیں کیا دیں گے؟ دین اسلام کو تو پیسے پشت ہم نے ڈال دیا ہے۔ سرگودا میں عیسائی برادری پر اٹیک لکھا ہوا ہے اس کی ویڈیو پہ، محمد علی انجینئر کی ویڈیو پہ، اور مسلمانوں کے خلاف ہی وہاں بھی مسلمانوں کو خلاف بھونک رہا ہے، تمہارے بابوں نے یہ کیا، تمہارے بابوں نے کیا، وہ تو کر کے چلے گئے، اب جو ان کا ہونا ہے وہ تو قبر میں ہونا ہے، وہ غلط تھے تو قبر میں عذاب ہو رہا ہوگا، وہ صحیح تھے تو رسول اللہ کی شفاعت ان کو نصیب ہوگی، ان کو نبی علیہ السلام کی پہچان بھی آ گئی ہوگی۔ کسی کے خلاف بولنا محمد علی انجینئر کی جو وہ فطرت بن گئی ہے۔ عیسائیوں کے موضوع کو لے کر، یا مسلمان وہاں جاتے ہیں نا، امریکہ میں، برطانیہ میں، وہاں یہی کام کرتے ہیں جو ہمارے پاس عیسائی کرتے ہیں، یعنی کوڑا کرکٹ جھاڑو دینا سب وغیرہ وغیرہ، یہاں آ کر گڈیاں لے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بڑی اچھی ملازمت بھی ہے، وہاں جا کر لیٹرین صاف کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے خلاف بات کر رہا ہے، جیسے مسلمانوں کے، جیسے یہ بھی ان کے ساتھ رہ کر چند دن وہاں کی سڑکیں صاف کر کے آیا ہوگا، باتھ روم صاف کر کے آیا ہوگا، مسلمانوں پہ الزام لگا رہا ہے۔ چلو کوئی ہو بھی گا تو وہ ان پڑھ ہی ہوگا نا تیری طرح، جس طرح تو ان پڑھ ہو کر اتنے مجمع کو، اتنے لوگوں کو اپنا متاثر کر رہا ہے، اور ان کو تو سنا رہا ہے علماء کرام کے خلاف، تو علماء کرام کے خلاف جانے کی بجائے علماء کرام کو مساجد سے نکالو، تم لوگ آ کر نماز پڑھاؤ، چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ نماز پڑھائے، ججز آ کر نماز پڑھائیں، ایم پی ایم این اے جو بن جاتی ہیں، ان کو جو پہلا کلمہ نہیں ہوتا، الیکشن کمیشن والے وہ سنتے ہیں، تو اب وہاں بھی پہلا کلمہ نہیں آ رہا تھا، وہ بھی غلط ہوتا ہے۔ اب وہ ہمارے لیڈر بن گئے، امام بن گئے، اور قیامت والے دن انہیں اماموں کے تحت تو ہم نے اٹھنا ہے، کیونکہ مسجد والے امام کے تو ہم خلاف ہیں۔ نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں تو امام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ہوتی ہیں نا، وہ کس لیے؟ وہ محمد علی انجینئر کی وجہ سے، کیونکہ جس ڈگر پر
علماء کرام عوام کو لانا چاہتے ہیں، وہ محمد علی انجینئر جیسے مولوی، پھٹے ہوئے مولوی، ہر طرف سے فائدہ لینے والے مولوی 19ویں اسکیل کے جناب پروفیسر لیکچرار بن گئے ہیں، اور اس پہ شیطان کی طرح فخر کرنے والے، تکبر کرنے والے مولوی، ان کا حال یہی ہوتا ہے جو انجینئر محمد علی کا ہے، کہ وہ دوسروں کے خلاف جب بولے گا اس کی بات سنی جائے گی۔ تو خلاف کسی کے نہ بولنا، تو جو نبی علیہ السلام نے ایک دین دیا ہے وہ سب کے سامنے رکھ، اور اسی کے تحت جو ہمارے حاکم ہیں، جو ہمارے حاکم ہیں، وہ اس کے تحت کام کریں۔ حاکم ہی مسجد میں نماز پڑھائے، پہلے حاکم ہی پڑھاتا تھا، اب محکوم پڑھاتا ہے۔ اب تو مولوی ڈرتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں کب یہ مسجد سے نکال دیں تو میرا اور روزگار سارا جو بند ہو جائے گا۔ وہ اپنے روزگار کا اس کو مساجد کو ذریعہ بنایا ہوا ہے، کیونکہ اور تو روزگار ہے ہی نہیں۔ چند مولوی بھی امیر ہیں، جس طرح فضل الرحمان ہے، وہ ایم پی ایم اے بنتا ہے، کبھی وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے، وزیر نشریات بن جاتا ہے، کبھی وزیر ڈیزل بن جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب فضل الرحمان نے آج تک بیچارے نے دین اسلام کے لیے اگر کوئی آواز بلند بھی کی ہے تو نہیں، جب بے نظیر آئی ہے تو وہ بے نظیر کی گود میں بیٹھ گیا، جب نواز شریف آیا تو وہ نواز شریف کے گود میں بیٹھ گیا، جب زرداری آیا تو وہ جو بھی حکومت ہو اس کے ساتھ اس کا رہنا لازم ہے، وہ دوسری حکومت کے ساتھ بیٹھتا ہی نہیں، کیونکہ اسے پتا ہے کہ دوسری حکومت سے دوسرے اپوزیشن والوں نے کچھ کرنا ہی نہیں، نہ ہی انہوں نے حکومت والے نے کرنے دینا ہے۔ شہباز شریف دیکھ لو، اسے صحیح گفتگو کرنی نہیں آتی، وہ ہمارا وزیر اعظم ہے، صحیح گفتگو کرنی نہیں آتی، وہ ہمارا وزیر اعظم ہے۔ وہ کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے تم ہوگے، جیسی عوام ہوگی ویسے حکام ہوگے، حکام کے ساتھ عوام ہے، عوام کے ساتھ حکام ہے، حکام نماز پڑھتے نہیں، عوام بھی نہیں پڑھتی۔ الناس علی دین ملوکہم، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوں گے۔ بادشاہ داڑھی مون ہے، کلین شیپ ہے، عوام بھی کلین شیپ ہے، پروفیسر لیکچرر کلین شیپ ہے، ججز کلین شیپ ہیں۔ چند لوگوں نے صرف مچھر کر رکھی ہوتی، چند لوگوں نے زیادہ کلین شیپ ہی ہیں، اور وہ اپنے آپ کو حاکم کہتے ہیں بھی حاکم۔ جن کو دین نہیں آتا وہ حاکم ہے۔ جہلوں کے پاس حکومت آ گئی، اس میں حافظ صاحب بھی ہیں، جنرل صاحب، حافظ صاحب، وہ قرآن کا پاک کے حافظ ہیں، لیکن بیچارے ڈرتے ہوئے اسلام نافذ نہیں کر سکتے، نہ کرا سکتے ہیں۔ ساری فوج ہمیں مارنے کے لیے کرفیو تو لگا سکتی ہے، لیکن اسلام نافذ نہیں کر سکتی، کیونکہ ان میں مرزائی بھی ہیں، یعنی قادیانی بھی ہیں، قادیانی نہیں چاہتے کہ اسلام نافذ ہو۔ اسی طرح ان کے اندر دوسرے مذاہب بھی ہیں، کوئی مذہب یہ نہیں چاہتا کہ اسلام نافذ ہو۔ جب عیسائی ہے یا قادیانی ہے اوپر، وہ نہیں چاہتا اسلام آئے، تو عوام ٹل جتنا مرضی لگا لے، اسلام نہیں آئے گا، کیونکہ ہمارے اوپر ایسے تھانے دار جن کو نماز پڑھنی بھی نہیں آتی وہ حاکم ہیں، وہ ہمیں جب چاہیں اٹھا لیں۔ حافظ صاحب کے خلاف میں نے بات کر دی ہے، حافظ صاحب جب چاہیں فوج کو بھیجیں، مجھے اٹھا لیں، پھر پتہ ہی نہیں، میرے خاندان والوں کو پتہ ہی نہیں، مجھے پتہ نہیں کس چکی میں پھینک دیا۔ 100 سال 50 سال 20 سال بعد لاش ہی دینی ہے،
بندہ نہیں دینا، داش بھی بعض دفعہ نہیں دیتے، مر گیا مردود نہ ختم نہ درود، تو لے گئے جب مردود تو ختم تو درود کیسی ہونا ہے؟ ایسے مردود جن کو نماز پڑھنی نہیں آئی، حافظ صاحب کو قرآن آتا ہے، قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے یاد بھی ہو، ہے تو بات مشکل، جو اتنے بڑے عہدے پر ہوتا ہے اسے قرآن پڑھنے کا ٹائم بھی نہیں ملتا، تھوڑا بہت پڑھ لیا تو پڑھ لیا، ہو سکتا ہے یاد ہو، حافظ صاحب ہو کے قرآن پاک حفظ کر لیا، لیکن اس کی تعلیم کا حافظ صاحب کو پتہ ہی نہیں۔ اسی طرح ججز کو قرآن پاک کی تعلیم کا پتہ ہی نہیں، جب پڑھنا نہیں آتا۔ ججز تو ایسے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے تو اپنا ملازم بھیج کے کہتے ہیں اذان بند کرو، اذان اسپیکر میں نہ دیا کرو۔ اب جج ہے، وہ جج ہے ہمارا، مسلمانوں کا جج ہے، مسلمان ہے، ایسا خنزیر ہے کہ اذان سننا گوارا نہیں۔ حالانکہ اگر وہ پولیس والے آ جاتے، دو چار اور آ جاتے، عوام احتجاج نہ کرتی، پوری مسجد ہی بند کر دیتے، لاک کر دیتے۔ یہ نہیں کرنا کہ اس جج کو ہی وہیں سے ہٹا دو، بلکہ اس کو اس عہدے سے نکال دو۔ کبھی نہیں کسی نے نہیں کیا، اس کو عہدے سے نکالا ہے؟ نہیں نکالا۔ جب ایسے ہمارے جج ہیں جو ہمارے انصاف دے رہے ہیں، جو ہمیں جناب کیا کہتے ہیں ہماری زندگی سے وابستہ ہیں، یا ہم ان کی زندگی سے وابستہ ہیں، ہم ان سے وابستہ ہیں، وہ ہمارے ساتھ وابستہ ہیں، نہ وابستگی کا کوئی خیال ہے، نہ دین کا کوئی خیال ہے، نہ اسلام کا کوئی خیال ہے۔ خیال کیا ہوگا؟ مولوی اتنے ہیں، ہم مولوی اتنے ہیں، آج تک اسلامی قانون نافذ نہیں کرا سکے۔ اکثر ہمارے بڑے بڑے مولوی بھی سرکاری حکومت اپنا ملازمت نہیں کرتے، کیونکہ ان کا ایک شیوا بن گیا کہ انہوں نے مدرسہ بنانا ہے، اور پھر مانگ مانگ کر، بھیک مانگ مانگ کر، وہ مولویوں نے بھیک مانگ مانگ کر اپنے آپ کو بھکاری بنا لیا۔ جب بھکاری بھیک مانگ کر پڑے گا تو وہ ایسے تو کر سکتا ہے، یعنی ہاتھ ہم سب کے آگے، میرے آگے پھیلا سکتا ہے، ایسے نہیں کر سکتا کہ وہ دے، کیونکہ اس میں چاہے پجاروں نیچے ہو، وہ دیتا نہیں ہے، وہ لیتا ہی ہے۔ کہتے ہیں نا، اکثر کہتے ہیں، میں بھی اس بات کو بہت سوچتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ تمام بلاؤں کو صدقہ ٹال دیتا ہے، اور صدقہ ایک بلاؤں کو کھا جاتا ہے یا ٹال دیتا ہے۔ صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو مولوی بھی کھا جاتا ہے۔ تو جناب سرگودا والے عیسائیوں پر اٹیک، یا جیسے یہ در حقیقت ایسے مولوی محمد علی انجینئر جیسے مولوی ہی پیدا کرتے ہیں، کیونکہ یہ حق کی طرف تو یہ بھی نہیں، بھائی 5-7 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے تجھے میڈیا پہ آئے، تو نے کون سا اسلام کا نام بلند کر لیا؟ تجھے حدیث آتی ہے، وہ سنتے ہیں لوگ، لیکن اسی حدیث کا غلط ترجمہ کر دیتا ہے، یا آدھی حدیث پڑھ کے باقی نہ پڑھنا، لوگوں کو دھوکہ دینا، یہ تیری فطرت بن گئی ہے۔ جب کوئی تیرے سامنے آتا ہے تو ویسے بھاگ جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، تو کسی کا سامنا تو کر، کسی کے ساتھ مناظرہ بیٹھ کے تو کر، وہاں تیرے چھکے چھوٹ جاتے ہیں، اور تو عجیب فطرت سے بولتا ہے۔ یہ لوگ اکثر ذہنی طور پہ پاگل ہو جاتے ہیں، تو وہ قرآن پاک کو جلاتے بھی ہیں، پھینکتے ہیں۔ باہر بھی ہو رہا ہے، باہر کتنے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا، آخر کئی پاگل ہو کے مرے، جن کو حکومت نے بچا بچو لیا، وہ پاگل ہو کے مرے۔ سلمان تحصیل وہ بھی
آقا علیہ السلام کا جو 92 والا قانون ہے، 92 والا، اس کو بدلنا چاہتا تھا۔ امریکہ کا بڑا پریشر تھا، اور اس وقت عیسائی لڑکی اس کو بچانا چاہتا تھا جو اس نے گستاخی کی، وہ بار بھاگ بھی گئی، لیکن یہ پھر قانون کو بدلانے لگا۔ تو پھر ممتاز قادری جیسے بندے تو پیدا ہونے ہیں، جبکہ قانون والے جو ہیں وہ اس تحفظ دے رہے ہیں۔ وہ گورنر ہے، جب گورنر کو تحفظ دیا جائے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کے قانون پہ، تو پھر یہی حال ہونا ہے جو پاکستان کا ہو رہا ہے۔ یہ انجینئر محمد علی ان چیزوں کو زیادہ ہوا دیتا ہے کہ فلاں طریقہ فلاں طریقہ، اندرونی طور پہ جو تقریر سنو نا توجہ سے، تو مراد کیا وہ جو عیسائی ہیں وہ سارے ٹھیک ہیں، مرزائی سارے ٹھیک ہیں، اور مسلمان سارے کے سارے غلط ہیں، جتنے بھی علماء کرام ہیں وہ سارے غلط ہیں۔ عوام ساری جو ایکشن عالم دین کے کہنے پہ ایکشن لیتی ہے وہ ساری عوام غلط ہے۔ تو ٹھیک ہے، تو پھر صرف انجینئر محمد علی ٹھیک ہے جو اتنے سال سے کام کر رہا ہے لیکن اسلامی قانون نافذ نہیں کروا سکا۔ پھر بھی علماء کرام کا جب اتحاد ہوا نا، پھر اسلامی قانون نافذ ہونا ہے، ورنہ ججز جو ہیں قرآن پاک ان کو بھی نہیں آتا، وہ بھی لعنت اللہ اللہ کیا کر لیں کہ کاذبین کر لو، اوپر سے کچھ ہیں اندر سے کچھ ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو دے دے ہوئے آپ آج کی طریقے